نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے رہنما جو تھے نواز شریف، انہوں نے ایک خفیہ اجلاس کہہ لیں یا اپنے کارکنان کے ساتھ ایک اجلاس کیا، لیکن اس کے بعد آج پہلا پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا، تو میں چاہوں گا کہ اس کی صورتحال بتائیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اثر ہوا ہے، کچھ بائیکاٹس ہوئے ہیں، کچھ کیا کیا ہوا وہاں پہ؟ جی جی شکریہ عاصم. دیکھیے یہ جو اجلاس کیا ہے، جس کی خبریں باہر آئیں کہ مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا ہے اور نواز شریف صاحب نے اس سے خطاب کیا ہے، اس قسم کے اجلاس تو وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ جب خاص طور پر کوئی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جیسے ہم پچھلے چند دن میں دیکھتے آئے ہیں، 2-3 ہفتے میں جب سے بجٹ اجلاس شروع ہوا، پھر اس کے بعد ہنگامہ آرائی ہوئی، پھر اس کے بعد ایون اس سے پہلے جو ہے وہ جہانگیر ترین کا گروپ علیحدہ ہو گیا تھا، بجٹ کے حوالے سے کیا سرائیاں ہو رہی تھیں کہ کیا یہ پاس ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، اپوزیشن کی اسٹریٹجی کیا ہوگی. نون لیگ نے خود ایک جو ہے وہ پری بجٹ اجلاس منعقد کیا تھا، جس میں انہوں نے جو ہے حکومت کی فائنینشیل پالیسی کی خامیاں پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اس دفعہ جو بجٹ آئے گا، اور کیونکہ اس حکومت کا تیسرا اور شوکت ترین کا پہلا بجٹ ہوگا، تو جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن ہے وہ نہ صرف ان کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کرے گی، بلکہ عوام کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ اس میں کیا کیا خامیاں ہیں، اور جو حکومت دعوے کر رہی ہے اس میں کہاں کہاں لوپ ہولز ہیں. بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا، اور پورا اجلاس جو ہے وہ بجٹ کی تقریروں کی بجائے اور بجٹ کے انالیسس کی بجائے اس جھگڑے اور گالم گلوچ کی نظر ہو گیا، جس کی ہم نے پچھلے ہفتے بھی گفتگو کی تھی. اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ آج جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ بجٹ پاس ہو گیا ہے، اور بجٹ اجلاس میں بجائے اس میں شرکت کرنے کے اور ووٹ کاسٹ کرنے کے، اس کو پاس یا ادروائز جو اس کا پروسیجر ہے اس میں شرکت کرنے کے بجائے، مسلم لیگ نون نے اس کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے. اب ہماری جو سیاسی تاریخ ہے اس میں یہ ایبسٹین کرنے کا معاملہ جب بھی سیاسی جماعتیں اختیار کرتی ہیں تو وہ انویریبلی اپنا پلڑا حکومت کے کھاتے میں ڈال دیتی ہیں، کہ نہ کنفرنٹیشن ہوتی ہے، نہ حکومت کو ٹف ٹائم ملتا ہے، اور کیونکہ صرف حکومتی ارکان جو ہیں وہ ایوان میں موجود ہوتے ہیں تو انہیں اپنی مرضی کی لیجسلیشن پاس کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو ایک لحاظ سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، اگر ہم 2 اور 2 4 کریں اور یہ کڑیاں ملانے کی کوشش کریں، تو شاید وہ اراکین جو اپنی قیادت کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ہمیں اس اجلاس میں یا اس بجٹ کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے، تو قیادت نے میرا خیال ہے کہ یہی پیغام دیا ہے اپنے اراکین کو اور اپنی جو پاکستان میں موجود قیادت ہے ان کو، کہ فی الحال زیادہ آگے بڑھ کر کوئی مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے چند دن میں عمومی طور پر جو رویہ ہے مسلم لیگ نون کا، شہباز شریف نے بھی بڑی اسمبلی میں ایک ریکنسیلیٹری قسم کی لائن لی ہے. انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں جو ہے وہ کسی کے گھٹنے پکڑنے کو بھی تیار ہوں. مریم نواز جو ہیں وہ کبھی کبھار اپنا جو جارحانہ ریٹرک ہے وہ اس کو دہراتی ہیں، لیکن ان پریس سٹیٹمنٹس کے علاوہ یا پریس انٹریکشن کے علاوہ وہ بھی عملی طور پر کچھ نہیں کر رہی. ان کا ٹویٹر ہینڈل بھی نسبتاً خاموش ہے. نواز شریف صاحب بھی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ریٹرک ہے اس کو جہاں تک لے گئے تھے اس کی ہم نے انہیں دہراتے نہیں دیکھا پچھلے کچھ عرصے میں. تو میرا اندازہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو ابھی امید ہے کہ انہیں کہیں نہ کہیں کچھ کنسیشنز مل سکتے ہیں، اور شہباز شریف کی جو ضمانت ہے، جو انفارمڈ سرکلز ہیں وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بھی کہیں نہ کہیں کسی ڈیل کا حصہ ہے. تو یہ جو بجٹ اجلاس میں مسلم لیگ نون نے طرز عمل اختیار کیا ہے، میرے خیال میں یہ بھی اسی کا عکس ہے جو گفتگو شاید مسلم لیگ نون کے اجلاس میں ایک دن پہلے ہوئی تھی. بالکل. لیکن ابھی ہم کچھ ایسی خبریں سن رہے ہیں کہ اس جو ہمارے شوکت ترین صاحب ہیں ان کو اتنی زیادہ پاورز دی ہوئی ہیں کہ ان کا جب اب نام آنے لگا ہے سوشل میڈیا پہ تو وہ نائب وزیر اعظم کا آنے لگا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ شوکت ترین جو ہیں انہوں نے جاب لینے کے لیے
اختیارات بھی مانگے تھے، اور جو اختیارات ان کو مل گئے ہیں، اور وہ ٹی وی پر آ کر جو ہے وہ بتاتے بھی ہیں اور کھل کے بتاتے بھی ہیں. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، شوکت ترین نے ابھی تک جو پریس انٹریکشن کیا ہے یا تقاریر کی ہیں یا جس قسم کا انہوں نے عہدہ سنبھالنے سے پہلے جس قسم کی تنقید پی ٹی آئی کی فائنینشیل پالیسی پر کی تھی یا حفیظ شیخ کے اقدامات پر کی تھی، اس سے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ سوچ رکھنے والے آدمی ہیں، اور جو کچھ ان کے دماغ میں ہے وہ اس کو کہنے سے وہ ہچکچائیں گے نہیں. اگرچہ اب جب وہ حکومت میں آ گئے ہیں تو اب انہیں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھی لگنا شروع ہو گئی ہیں جو چارج سنبھالنے سے پہلے ان کو بری لگ رہی تھی. جو وزارت خزانہ ہے یہ وزیر اعظم کے بعد انویریبلی دوسرا بڑا عہدہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے باقی جو وزارتیں ہیں، چاہے اس میں ایگریکلچر ہے یا ایوییشن ہے یا کسی بھی اور وزارت کو آپ لے لیجئے، انہیں اپنا اپنا کام کرنا ہوتا ہے، لیکن تمام وزارتوں کے اس کام کا راستہ جو ہے وہ وزارت خزانہ سے ہو کر گزرتا ہے، کیونکہ سب کو اپنے بل پاس کروانے ہوتے ہیں، سب کو اپنے لیے بجٹ چاہیے ہوتا ہے. تو وزیر خزانہ جو ہے وہ ایک طرح سے فلکرم بن جاتا ہے پوری گورنمنٹ کا، اور سب سے اہم آدمی بن جاتا ہے وزیر اعظم کے بعد. اسی لیے اگر آپ کو یاد ہو جو مسلم لیگ نون کا دور تھا، اس میں بھی اسحاق ڈار صاحب وزیر اعظم نواز شریف کے بعد سب سے اہم آدمی سمجھے جاتے تھے، بلکہ انہوں نے تو اتنے زیادہ اختیارات لے لیے تھے کہ وہ کئی کمیٹیوں کے ممبر تھے، اور جو ہے کسی قسم کی جو ڈس اگریمنٹ ہے کسی وزارت کی طرف سے یا پارٹی کے کسی ممبر کی طرف سے شو نہیں کی جاتی تھی کہ کہیں اسحاق ڈار صاحب ناراض نہ ہو جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت شوکت ترین کی حیثیت بھی وہی ہے. حفیظ شیخ صاحب جو ان کے پیش رو تھے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ قسم کی پرسنالٹی تھے، وہ ریزروڈ رہنے والے آدمی تھے. شوکت ترین کو لائم لائٹ میں رہنے کا شوق ہے، اور اس وقت جو ہے وہ صورتحال بھی ایسی ہے کہ حکومت پچھلے 2-2.5 سال سے جس قسم کی تنقید کی زد میں ہے، خاص طور پر مہنگائی اور ملک میں جو عمومی روزگار یا معیشت کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت وہ خود بھی کھل کر کھیلنا چاہیں گے، اور حکومت نے بھی ان کو پورے اختیارات دیے ہیں کہ آپ پرفارم کر کے دکھائیں، چاہے آپ کو اس کے لیے جس قسم کے اختیارات بھی چاہیے. ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، کھل کے کھیلنا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب وزیر اعظم بھی کھل کے کھیل رہے ہیں؟ کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جی میں اگر سیاسی شہید بھی ہو جاؤں، مطلب یہ کہ حکومت چھوڑ بھی جاؤں، تو بھی جو ہے مشکل میں پڑ سکتا ہے پاکستان. اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون بھی چاہ رہی ہے کہ عمران خان اپنے 5 سال کمپلیٹ کریں؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون جو ہے نا، ان کا تو موقف بدلتے موسموں کی طرح بدلتا رہا ہے. اب اگر ہم آج کل سمر ہے، اگر ہم ونٹر میں چلے جائیں تو ونٹر میں وہ تاریخیں دے رہے تھے کہ نیا سال چڑھنے سے پہلے حکومت ختم ہو جائے گی، پھر وہ 31 جنوری تک کہہ رہے تھے کہ حکومت ختم ہو جائے گی. پی ڈی ایم جلسے کرتی پھر رہی تھی، اور ایونچولی ان میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی، اور انہیں یہ اندازہ ہوا کہ حکومتیں اس طرح سے نہیں جایا کرتی. میں نے دسمبر میں ایک ویلاگ میں جو میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے یہ کہا تھا کہ پی ڈی ایم کا سارا جو نیریٹو ہے وہ سیلف سرونگ ہے، اور اس میں سے کچھ نہیں نکلنا، اور حکومتیں اس طرح سے نہیں جایا کرتی. خاص طور پر ہمارے ملک کے جو معروضی حالات ہیں ان میں جب تک کوئی خفیہ اشارہ نہ ہو اپوزیشن جماعتوں کو اور کوئی سپورٹ نہ ہو، تب تک تو بالکل ایسا کوئی امکان بھی پیدا نہیں ہوتا. اور اب تک کے جو حالات ہمارے سامنے ہیں اس میں یہ بالکل واضح ہے کہ جس ہائیبریڈ ریجیم کی اور جس ون پیج کی بات ہم سنتے ہیں، اگرچہ اس میں کبھی کبھار کوئی نہ کوئی رخنا آ جاتا ہے یا شکایت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس حد تک نہیں جاتی کہ وہ ایک پیج جو ہے وہ پھٹ جائے یا ایک نہ رہے. سو ابھی تک جو پروجیکٹ عمران خان تھا یا پروجیکٹ تبدیلی تھی وہ پوری طرح قائم ہے. یہ بات مسلم لیگ نون کو بھی پتا ہے، یہ بات پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے، لیکن وہ بیچ میں اپنے لیے کنسیشنز نکالنے کی اور جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب انہیں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ حکومت کے تقریباً 3 سال مکمل ہونے والے ہیں، 2 سال رہ گئے ہیں، تو اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا بھی ہوتی ہے تو وہ تھوڑی عرصے کے لیے حکومت لے کر کیا کریں گے، کیونکہ آخری سال تو جو ہے وہ ویسے بھی ایک طرح سے الیکٹورل پالیٹکس کا سال ہوتا ہے، جلسے جلوس ہوتے ہیں جو
حکومت کا آخری بجٹ ہوتا ہے اس میں بھی ڈیولپمنٹ سکیمز ہوتی ہیں تاکہ عوام کو ذرا یہ دکھایا جائے کہ سب کچھ بہت اچھا ہے. پی ٹی آئی کی حکومت نے ایسا 1 سال پہلے کر دیا ہے, انہوں نے 2 سال پہلے ایک ایسا بجٹ دے دیا ہے جس میں وہ عوام کو اس طرح کی پازیٹیو وائبز دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں اس طرح سے اس کو ریڈ نہیں کرتا کہ حکومت کہیں جانے والی ہے یا اس کو کوئی خطرہ ہے یا کوئی امکان اپوزیشن کے لیے پیدا ہوا ہے. میری ریڈنگ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان 2 سالوں میں جو لاسٹ گراؤنڈ ہے جو پچھلے 3 سالوں کا, خاص طور پر معاشی میدان میں, اس کو ریکور کرنے کی کوشش کریں گے اور عوام کو ایسے معاشی اشاریہ دکھانے کی کوشش کریں گے جن کی بنیاد پر وہ 2023 میں عوام کو یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں ہم نے مہنگائی بھی کنٹرول کر لی ہے, ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی کنٹرول کر لیا ہے, ہم نے انڈسٹری بھی ریوائیو کر دی ہے, وغیرہ وغیرہ, جن اچیومنٹس کی وہ بار بار بات کرتے رہتے ہیں. اور اپوزیشن جو ہے وہ اس میں کیڑے نکالتی رہے گی. اگلے 2 سال کو آپ ایک طرح سے ایک ایکسٹینڈڈ الیکٹورل پالیٹکس کا دور سمجھیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا.